بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، تحفیم نو کے پلیٹ فارم میں شبہات اور مغالطے کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جو علم کے ذرائع ایپسٹیمولوجی اسے ڈسکس کر رہے تھے اور دو سورسز ڈسکس ہوئے تھے۔ ایک تو ہو گئی تھی عقل، ریشنلزم، اور دوسری ہو گئی تھی امپیریسزم، حواس سلیمہ، ساؤنڈ سینسز ہم کہہ دیں اگر، اور ایک رہ گیا تھا خبر صادق۔ خبر صادق کو جہاں تک دیکھا جائے تو جو موجودہ کیا جتنے بھی ملحدین ہیں اور سیکولرز لبرلز ہیں، وہ خبر صادق کو سورس آف نالج کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، کیونکہ مغربی فلسفے میں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹیمونی یا ریلائیبل رپورٹ کے نام سے تو ہے، لیکن اس طرح باقاعدہ سورس آف نالج نہیں۔ یا تو وہ ریشنلزم ہے یا امپیریسزم ہے، ان دونوں کو زیادہ وہ وجود دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا علم الکلام جتنا بھی ہے وہ تقریباً اسی بنیاد پہ آ کر کھڑا ہے کہ وہ خبر صادق ہے، اور جب خبر صادق کہہ دیتے ہیں تو ہماری جو عقل ہے سورس آف نالج اور جو حواس سلیمہ ہے سورس آف نالج، وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا ساؤنڈ ہے اور اتنا مضبوط سورس آف نالج علم الکلام میں ہے، جبکہ مغربی فلسفے میں اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہمارے یہاں علم الکلام میں ہے۔ تو ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہے، کنفلکٹ ہے۔ اسے کس حیثیت سے دیکھا جائے اور آپ کے خیال میں کہ کس طرح اسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، اس حوالے سے خبر صادق کے اوپر اگر تو گفتگو کلامی انداز میں کی جائے یا فلسفیانہ انداز میں کی جائے تو وہ بہت گاڑی ہو جائے گی، اور اس میں بہت ہی پیچیدہ ابحاث سامنے آتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا آسان الفاظ میں ہو جائے، تو اگر آسان الفاظ میں ہم اس کو سمجھانا چاہیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت سادہ سی بات ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہم پریکٹیکل اپنی لائف میں آئیں تو ہمیں یقین اور سچائی کا علم، اگر میں یہ کہوں کہ 98% وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے خبر صادق سے۔ یعنی ہم عام طور پہ ہمارے ہاں جو شبہ پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ علم یا یقین اس کا حصول ہوتا ہے جب انسان کی عقل، چاہے وہ تجربے کے ذریعے ہے، چاہے وہ مشاہدے کے ذریعے ہے یا حواس کے ذریعے سے حاصل ہو، تو پھر تو یہ علوم حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سائنس سے متاثر اذہان ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں سائنس ایک بات کہتی ہے اور مذہب کا بیانیہ دوسرا ہے۔ تو یا وہ ایک طرف سائنس کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف معجزات کو لے کے شبہات کا شکار ہیں یا اوہام کا شکار ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ جو غلط فہمی ہے وہ یہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور یقین وہ حاصل ہوتا ہے یا تو عقل کے ذریعے سے اور یا حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ لیکن میں نے اس پر ایک جملہ یہ کہا کہ 98% ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہم خبر صادق پر انحصار کیے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس کی ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، جتنے بھی ہمارے ہاں آپ سروے کر لیجئے کہ ہر شخص اپنے والدین کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ اسی کے والدین ہیں۔ تو اب وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کے والدین ہیں، اس کے بارے میں اس نے کن ان سے تجربات سے یا مشاہدات سے گزرا، نہیں گزرا، یا اس نے کون سی سائنسی تحقیق یا ریسرچ کی، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، نہیں کروایا۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو وہ وہی خبر صادق ہے کہ اس کو بتانے والے کے اوپر اس نے یقین کر دیا کہ اس کو بالکل سچ کہا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی ماں پہ یقین کر دیا، والدہ پہ، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارے والد ہیں، والد پہ یقین کیا کہ یہ تمہاری والدہ ہیں۔ اب یہ پاسبلٹی تو ہے کہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہو نا، لیکن اس نے بتانے والوں کی کریڈیبلٹی پہ جب دیکھ لیا کہ ان کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہے تو پھر اسے یقین ہو گیا۔ لہٰذا آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا معاشرے میں جو یہ کہتا ہو کہ میں نے اپنے والدین کا ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں کروایا لیکن مجھے ان کی والدیت میں شک ہے، تو وہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اسے یقین ہے، تو یقین کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ بتانے سے۔ اچھا، اب اسی کو آپ ایک اور انداز سے دیکھ لیں کہ اگر وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لے تو پھر بھی وہ خبر صادق پر، خبر صادق کا مطلب یہ کہ جو آدمی خبر دے رہا ہے اس کی جو بات ہے اس کی سچائی کے اوپر وہ یقین کر رہا ہے، اس کی بات کے اوپر یقین کر رہا ہے۔ ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ کریڈیبل ہے یا نہیں، یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔
اب دیکھیں اگر کوئی آدمی لیبارٹری میں جا کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لے جی جی تو ٹیسٹ کروانے کے بعد جب وہ رپورٹ لینے کے لیے جاتا ہے تو دراصل یہاں پر بھی خبر صادق ہے، اس نے خود تو ٹیسٹ نہیں کیا نا، جی جی خود تو اس نے ڈی این اے میچ نہیں کیا. بالکل. اچھا اب جو کاؤنٹر پہ جو بندہ کھڑا ہے وہ رپورٹ اس کو دے رہا ہے، اب کتنے زیادہ احتمالات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اس کا ہو ہی نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹیسٹوں کے اندر جو ہے تو وہ کچھ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہو. بالکل. لیکن وہ اس کے اوپر یقین کرتا ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہوا شخص یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور وہ 100% یقین کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے ہی ٹیسٹ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کی پریکٹیکل زندگی کی جو معلومات ہے اس کا 98% 98% انحصار وہ کسی بتانے والے کی خبر پر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں عدالتوں میں گواہی کا نظام ہے. جی بالکل. اب یہ گواہ کیا ہیں، جب وہ ان کے اوپر باقاعدہ قتل کے مقدمات ثابت ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، سزائے موت ہو جاتی ہے، چوری کے مقدمات ہیں، جتنے مقدمات میں بھی گواہ ہیں تو وہ کیا چیز، گواہی بھی تو یہی چیز ہے. جی. تو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہم اگر دیکھیں گے تو 98% ہم خبر صادق کے اوپر منحصر ہیں، کہ کوئی اگر ہمیں خبر دے رہا ہے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ چیک کریں کہ یہ بندہ کریڈیبل ہے کہ نہیں، قابل اعتماد ہے یا نہیں. جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے تو پھر ہم اس کی خبر سے بھی جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین ہوتا ہے، یقین کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اس کی کریڈیبلٹی پہ تو سوال اٹھا سکتے ہیں. جی. کریڈیبلٹی جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے. ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے میٹا فزیکل چیزیں جو ہوتی ہیں خبر صادق سے جو بتائی جاتی ہیں اور موجودہ جو فریم ورک ہے اس میں یہ رکھ دیتے ہیں میٹا فزیکل چیز کو، اور موجودہ جو فریم ورک ہے اس میں رکھ کے، چونکہ دونوں کیٹیگریز علیحدہ ہیں، اس میں رکھ کے وہ خبر صادق جو دی جاتی ہے اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو یہاں غلطی وہ یہ کر دیتے ہیں، پہلے تو آپ جو صادق جو ہے جو جسے واقعے کے مطابق ہو، یعنی کہ بالکل وہ ریئل ہو، فیکچول ہو، وہ ثابت ہو جائے، کریڈیبلٹی ثابت ہو جائے، پھر آپ بات اس پہ کر سکتے ہیں. اگر کریڈیبلٹی ثابت نہ ہو وہ علیحدہ کیس ہے. لیکن دونوں صورتوں میں آپ ایک چیز کے فریم ورک کو اٹھا کر دوسری چیز کے فریم ورک پہ آپ بات نہیں کر سکتے. میٹا فزیکل کی جو بات ہے اسے امپلیمنٹ یہاں کریں اور یہاں کی بات کو آپ میٹا فزیکل، یہ بنیادی غلطی بھی یہ پائی جاتی ہے. جی اگر اچھا میں اس کو اور تھوڑا سا اپنے سننے والوں کے لیے، اگر دیکھنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دوں تو ایک تو ہم جو جیسے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس فزیکل ورلڈ ہے اور ایک ہمارے پاس میٹا فزیکل ورلڈ ہے. دو چیزیں ہیں تو دونوں کے جو علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ مختلف ہیں. میں تھوڑا سا اس کو آسان کر لیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کا علم ہمیں عقل سے حاصل ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا علم ہمیں عقل سے حاصل نہیں ہوتا، وہ ہمیں خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے. اب خبر صادق ہی میں ہمارے پاس وحی بھی آتی ہے. جی بالکل. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر وحی کی چیزوں کا ان کو ہم عقل سے حل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر وہ قانون اور وہ اصول لاگو کرنے کی کوشش کریں جو ہم عقل کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ بنیادی غلطی ہے. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو ایک پھول پکڑا دیا جائے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ بتائیں کہ یہ پھول گلاب کا ہے یا چنبیلی کا ہے، اور وہ اس کو کان کے ساتھ لگا کے کھڑا ہو جائے، تو نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کان کا یہ کام ہی نہیں، اور وہ کان کے ڈومین میں ہی نہیں آتا، تو وہ اسے سونگنا پڑے گا. اسی طرح یہ جو وحی سے جو چیزیں، جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہ عقل سے بالاتر ہوتا ہے، عقل سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں. معجزہ ہے وہ عقل سے بالاتر ہے. اچھا اب عقل میں نہیں آ رہا مثال کے طور پہ، تو اب اسے غیر معقول بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا، اس کو غیر معقول نہیں کہیں گے. کیوں کہ غیر معقول ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا درجہ جو عقل سے گری ہوئی ہوں، عقل سے نیچے ہوں، انہیں کہا جائے گا بالائے عقل. ٹھیک. اسے کہا جائے گا ما فوق العقل. جب آپ اس کے لیے ما فوق العقل کہیں گے، بالائے عقل کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عقل عاجز ہو گئی، عقل کی ایک حد ہے، وہاں سے آگے نہیں جا رہی. اور غیر معقول ہم ان چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حدود عقل کے اندر آتی ہیں لیکن وہ عقل کی حدود سے نیچے کی طرف گری ہوئی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے، اگر ہم اس کو آسان سمجھائیں کہ ایک شخص جس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس کے گھٹنے پہ
چوٹ لگی اور خون بہا, اس نے ٹشو سے وہ اپنا وہ خون صاف کر لیا, جی اور پھر نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز کا, تو اب وہ وضو کرے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ خون تو لگا تھا گھٹنے پہ, بالکل, اور وہ صاف بھی ہو گیا, صاف ہی ہوگا. تو اب یہ بندہ وضو کرے گا یعنی منہ پہ پانی بہائے گا, تو منہ دھونے کا عقلی طور پر کیا جواز بنتا ہے؟ جی جی بالکل. یا یہ ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالے گا, یہ سر کا مسح کرے گا اور پاؤں دھوئے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ان چاروں اعضاء پہ گندگی نہیں لگی. جی جی, تو عقل کہتی ہے گندگی جہاں لگی تھی وہاں سے صاف کر دو, وہاں سے تو صفائی ہو گئی. لیکن اب یہ باقی چیزوں کو جو دھو رہا ہے وہ کیوں دھو رہا ہے؟ اس لیے دھو رہا ہے کہ اسے یہ حکم ملا ہے کہاں سے؟ وحی سے. وہی سے. تو جو چیزیں وحی سے ہمیں ملتی ہیں ان کی حیثیت, ان کا درجہ عقل سے اوپر ہوتا ہے. بالکل, ان کا درجہ عقل سے اوپر ہے. اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہماری عقل میں آتی نہیں ہے. جی, تو آپ کی عقل میں کسی بات کا نہ آنا یہ عقل کے عاجز ہونے کی دلیل ہے. بالکل, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز یا وہ جو اوپر کا لیول ہے وہ چھوٹے درجے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو وحی کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں. یہ وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ ہم فزیکل ورلڈ کی جو اصول اور ضابطے ہیں اس کو اٹھا کے میٹا فزیکل ورلڈ میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کہ جو چیزیں ہمیں عقل کے لیے جو اس کو جانچنے کا جو طریقہ ہے, عقل تو تجربے اور مشاہدے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کا اکثر حصہ, تو اس کو اٹھا کے ہم وحی کے اوپر لے کے چلے جائیں. تو یہاں سے بنیادی طور پر یا معجزے کو ہم اس کی بنیاد پر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ بنیادی غلطی ہے. اصل بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں بھی کہی تھی کہ خبر صادق یہ بھی علم کا ایک سورس ہے, کہ جس سے ہمیں یقینی علم حاصل ہوتا ہے. اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کبھی بھی اس میں کیا کہتے ہیں ہم شبے کا شکار نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے چیک کر کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں بیماری ہے, مریض کے میری عقل میں نہیں آ رہی تو اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیے ابھی مریض کو اس نے صرف مریض سے سنا اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں بیماری ہے. تو اب مریض اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہے. جی بالکل, اب اسے یقین ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کے علاج کی طرف جا رہا ہے. تو مریض نے یقین کس پہ کیا؟ ڈاکٹر کی بات پہ کیا. یہاں پر ابھی کوئی اس نے ٹیسٹ نہیں کروایا, کوئی اس نے ابھی کوئی, اور اگر ٹیسٹ بھی کروا لے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے تو وہ تو صرف بلڈ سیمپل دے رہا ہے, اس کو ریسیو کرنے والا کوئی اور ہے, بالکل اس کو چیک کرنے والا کوئی اور ہے, اس کی رپورٹ تیار کرنے والا کوئی اور ہے. لیکن یہ ان سب کے اوپر کیا کرتا ہے؟ یقین رکھتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے, اور پھر اسے وہ علم حاصل ہوتا ہے, علم یقینی. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو علم کا سورس ہے وہ ایک تیسرا سورس بھی ہے جسے خبر صادق کہا جاتا ہے. اسے ڈاکٹر صاحب اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں, ایک ہے سپر نیچرل چیزیں جیسے معجزہ وغیرہ یا باقی چیزیں جو ہوتی ہیں ماورا عقل جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں, اور دوسری ہیں نیچرل. اب جو نیچرل چیزیں ہیں وہ لا آف نیچرز کی محتاج ہوتی ہیں, اور لا آف نیچرز وہاں لگتا ہوتا ہے جہاں کاز اور ایفیکٹ ہوتا ہے, سبب اور مسبب جہاں پر ہوتا ہے. اب جو لاز آف نیچر ہے اس میں کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں جس میں کاز اور ایفیکٹ جو بڑا چیز ہوتی ہے لا آف نیچر میں وہ اس میں نہیں آتی, باقی ماتحت آ جاتے ہیں. تو سپر نیچرل چیز کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی سپر نیچرل چیز کو وہ لاز آف نیچر کے لحاظ سے اس گلاسز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کاز اور ایفیکٹ سے, حالانکہ سپر نیچرل میں کاز اور ایفیکٹ وہ یہاں پر نہیں آتے. خیر یہی وجہ ہے جہاں کہ امام غزالی پہ وہ تحفۃ الفلاسفہ کی وجہ سے انگلی اٹھائی جاتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے, کافی وہ بڑا دلچسپ ہے, اور کافی چیزیں ہیں جو اس بارے میں میری بھی کلیئر نہیں ہے, وہ انشاءاللہ اس میں کلیئر کریں گے. باقی آپ نے وجہ فرمایا کہ 98% جو ہیں وہ خبر صادق کی ہے, اور باقی جو 2% ہے جس میں آپ ریشنلزم یا امپیریسزم عقل یا حواس خمسہ پہ آتے ہیں, تو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. عقل میں جو چیز آئی ہے وہ آپ اسی کو وہ سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پہ بچے نے اگر دیکھا, جیسے ہمارے وہ ایجوکیشن میں سائیکالوجی میں بھی ہے کہ ایک بچے کو بتایا گیا, اس نے 4 ٹانگوں والی دیکھی, یہ بکری ہے. اب بچہ اسے بکری سمجھ رہا ہے, لیکن اس نے 4 ٹانگوں, بچے کے ذہن میں آ گیا اس کی 4 ٹانگیں ہیں, دم ہے, کان ہے, اس طرح کی بکری ہوتی ہے.
اب بچہ کیا کرتا ہے, کتے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی اسے میں کہہ رہا ہوتا ہے, اسے بتانے والے بتاتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے, جسے ایسیمیلیشن اڈاپٹیشن ہمارے یہاں وہ ایجوکیشن میں کہا جاتا ہے, پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بکری نہیں یہ کتا ہے, تو پھر ایک اور چیز اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے. اب ساری چیز عقل ہی نہیں ہے, وہ خبر صادق کے ساتھ یا خبر کے ساتھ اس کا ٹیسٹیمونی یا ریلائبل رپورٹ کے ساتھ لنک ہے. اسی طرح مشاہدہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. صرف عقل سورس آف نالج نہیں ہو سکتی ورنہ غلطی ہوگی, صرف امپیریسزم نہیں ہے غلطی ہوگی. تو عقل, امپیریسزم اور پھر خبر صادق یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں, اور ان میں جو ماورا ہے وہ پھر خبر صادق کی. اچھا, اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سائنس کے اوپر زیادہ وہ ان کا متاثر ہوتے ہیں اور وہ تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دراصل خبر صادق پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زمین کی تصویر, زمین خلا میں جا کے خود زمین کی تصویر دیکھی نہیں دیکھی, لیکن سب ان کے سامنے آپ گلوب رکھ دیں تو وہ کہیں گے کہ یار یہ زمین کا نقشہ ہے. تو اب ان کو کیسے پتا چلا یہ زمین کا نقشہ ہے, زمین کی تصویر کا ان کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا اور اس نے یہ بتایا کہ یہ تصویر زمین کی ہے, تو اس کی بات کے اوپر کیا جا رہا ہے, یقین کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو لوگ سائنس سے بھی متاثر ہوتے ہیں نا, تو وہ زیادہ تر یہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ خبر صادق ہی پر یقین کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جو ایولیوشن تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں, بالکل, اب انہوں نے کون سا تجربہ کیا, انہوں نے کون سا مشاہدہ کیا, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈارون نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا, وہ ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے وہ بھی خبر صادق ہی پر وہ اپنے ذہن کے مطابق ڈارون کو سچا سمجھ رہے ہیں اور سچا سمجھ کے اس کی بات کے اوپر کیا کر رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں. تو اس وقت ہماری بحث یہ ہے کہ ایک سورس ہے تیسرا, کہ وہ سورس ہے کہ آپ کسی کو سچا سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کی دی ہوئی بات کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہاں اس کی کریڈیبلٹی, یہ پہلے ہم نے کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جائے گا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, تو اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. لیکن ایک باقاعدہ ایک سورس ہے. تو وہ لوگ جو سائنس کا نعرہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ خود سے کوئی تجربہ نہیں کر رہے ہوتے, خود سے کوئی مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے. کتنے لوگوں نے زمین کی گردش کو دیکھا, یا انہوں نے سورج کی گردش کو دیکھا کہ سورج اپنے محور میں جو ہے تو وہ چکر لگا رہا ہے, نہیں دیکھا. لیکن آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ 100% یقینی بات ہے کہ سورج اپنے محور میں چکر لگا رہا ہے. تو بھئی آپ نے کوئی تجربہ کیا, آپ نے کوئی مشاہدہ کیا نہیں کیا, تو کس بات پہ یقین کیا, بتانے والے کی خبر. تو وہ دراصل سائنس کا نعرہ لگانے والے بھی, وہ بھی سائنس کی بات کے اوپر, وہ تجربے اور مشاہدے کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے, وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں کہاں پہ, خبر پر. تو اپنے طرف سے وہ بھی خبر پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ اس کو غلطی سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سائنس کی بنیادوں پہ کھڑے ہیں, تو وہ سائنس کی بنیادوں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, کافی سر حاصل اس پہ گفتگو ہوئی ہے. محترم حاضرین و سامعین, امید ہے آپ کو آج ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, جو ہم نے ایپسٹیمولوجی میں یعنی سورس آف نالج میں تیسرا جو سورس ہے خبر صادق, ریلائبل رپورٹ جسے کہا جاتا ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. مفتی صاحب نے کافی سر حاصل اس پہ گفتگو کی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پہ لاجک کو اور علم الکلام کو لے کر چلیں گے. ایک اصول ہم ذکر کریں گے, اس اصول کے تحت جتنے بھی وہ فیلسیز آتی ہیں جو اپنے ملحدین اور سیکولرز اور لبرلز وغیرہ جو پھیلا رہے ہوتے ہیں, تو ہم آپ کے سامنے نمایاں کریں گے کہ اصول کیا ہے اور غلطی کہاں پر ہوئی ہے, اور کس بات کو نہ سمجھنے کی بنا پر یہ فیلسی کریٹ ہوئی ہے, اور وہ جو ان کے اعتراضات ہے وہ کس فیلسی میں فال کرتا ہے, اور اس کا جواب کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک فی امان اللہ.